خصوصی طور پر رمضان میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، رمضان کے خاص کام جیسے روزہ ہے، تراویح ہے، اور اسی طرح آخری عشرے کے بہت سے احکام ہیں، اس کے بارے میں مسائل سیکھنا۔ کئی مسلمان ایسے ہیں روزے رکھ لیتے لیکن پریشان رہتے، تشویش میں مبتلا رہتے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے ان کو معلوم نہ رہتا، مسائل نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے پریشان رہتے، اور کئی پوچھنے کو شرمندگی میں محسوس کرتے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھنے شرمندگی نہیں کرنا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر کوئی جانتا ہے کوئی مسئلہ تو اس کو بتا دے، اور نہیں جانتا تو بول دے میرے کو نہیں آتا۔ کئی لوگ اگر نہیں جانتے تو نہیں آتا بولے تو میرے کو شرمندگی ہوں گی ایسا بولنے سے، بول کے غلط سلط بتا دیتے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، نہیں آتا تو نہیں آتا، کہ ہر چیز ہر ایک کو معلوم رہتی کیا؟ نہیں معلوم رہتی۔ البتہ علم میں ہمیشہ اضافے کی کوشش کرتے رہنا۔ کوئی جاننے والا ہے تو میں بہت جان لی ہوں بلکہ بیٹھ گیا تو بس زنگ لگنا شروع ہو جاتا۔ نئے مسائل، نئی دین کی باتیں، نئے علوم دین کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، فن اور ہنر کے حوالے سے بھی سیکھتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے کامیاب ترین جو لوگ گزرے نا، آپ دیکھو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے واسطے کوشش میں رہتے، تجسس رہتا تھا، کچھ تو بھی سیکھنا۔ آج کیا ہو گیا، لوگ ڈگریوں کے پابند ہو گئے۔ کوئی سمجھ لینا میں گریجویٹ ہو گیا، میں مولوی ہو گیا، میں ایم بی ہو گیا، اب کیا ہے؟ ایسا نہیں رہتا۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آدمی مہد سے لحد تک علم سیکھتا رہے۔ مہد بولے تو جھولا، لحد بولے تو خبر، یعنی ہوش سنبھالے جب سے مرے تک علم سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ میں بچوں کو پوچھتا ہوں میاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید ہو گئی۔ قرآن مجید ہوتی کہ نہیں؟ قرآن مجید تو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی کتاب ہے، وہ ہوتی ہوا تھی کچھ بھی نہیں۔ اب ان جو بولتے ہیں وہ بھی بات ان کے حساب سے درست ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا بولنا چاہتے ہیں، مگر میں ان کو ترغیب دلانے ایسا بولتا ہوں قرآن نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے رہنا۔ تو رمضان شریف میں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا، تو اس کے لیے تلاوت، اور پھر تلاوت میں بھی اس بات کا خیال رکھیں تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید۔ رمضان قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو قرآن کے حوالے سے جو کچھ بھی علوم حاصل کر سکتے رمضان میں اس کی طرف زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ قراءت قرآن، حفظ قرآن، معنی و مطالب قرآن کا سمجھنا، قرآن سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے۔ تو ماہ رمضان شریف میں لوگ نمازوں کو آتے، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند نہ رہتے۔ ویسے لوگ مساجد میں جب آتے تو دیکھنے میں یہ آتا کہ مسجد کے آداب سے واقف نہ رہتے، صفوں کے آداب سے واقف نہ رہتے، ائمہ مؤذنین کے آداب سے واقف نہ رہتے، اور تہذیب نہیں آتی ان کو کہ کس طریقے سے مسجد میں جو ہے آنا چاہیے، کیسے مسجد میں بیٹھنا چاہیے، کیا کام مسجد میں کرنے کے ہیں، کیا نہیں کرنے کے ہیں۔ تو یہ سب سیکھنا، نماز کے مسائل سیکھنا، روزے کے مسائل سیکھنا، تراویح کے مسائل سیکھنا، تراویح کی تسبیح یاد کرنا، 2 رکعتوں کے بعد جو پڑھتے، 4 رکعتوں کے بعد جو پڑھتے، وہ تسبیح یاد کر کے جو ہے اس کو پڑھنا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دینے والا ہے تو اس کو ابھی سے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کر لینا چاہیے۔ رمضان شریف کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت ہو جائیں گی سن کے آپ، لوگ کیا سمجھے رمضان بول تو روزہ زکوٰۃ دونوں بھی رہتے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے سال بھر گزرنے پر جو بھی نصاب ہے، اگر وہ اس نصاب کو کسی کا مال پہنچتا ہے، اس پہ کوئی قرض نہ ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو کیا مال کسی کے پاس رمضان میں آتا کیا؟ کئی لوگوں کے پاس شوال میں آتا، کئی لوگوں کے پاس محرم میں آتا، کئی کے پاس ربیع الاول میں آتا۔ تو اب پھر ربیع الاول آئیں گا تو 1 سال ہوتا اس کے اوپر، تب زکوٰۃ واجب ہوتی۔ لیکن رمضان شریف میں چونکہ کوئی بھی عمل کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس واسطے لوگ کیا کرتے، رمضان کو رمضان اپنی زکوٰۃ کا حساب رکھ لیتے۔ ٹھیک ہے، رکھ سکتے، منع نہیں ہے ثواب زیادہ ہونے سے، لیکن مسائل سے کئی لوگ واقف نہیں رہتے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل، اگر کوئی صاحب مال ہے تو اس کو جاننا چاہیے کون سے اموال میں زکوٰۃ ہوتی، کون سے اموال میں نہیں ہوتی، وہ سب تفصیل جاننا، پڑھنا، کتابیں پڑھنا، نہیں معلوم تو مولوی صاحبوں کو پکڑنا۔ اس کا اچھا طریقہ کیا ہے، ایسے جو مسائل پہ کتابیں رہتی لا کے پڑھنا، پڑھتے نہیں سمجھ میں آتا، میرے کو بھی معلوم ہے تو وہ کتاب لے کے جانا مولوی صاحب کا، نہیں صاحب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اب ان کو آپ بولیں گے میرے کو لیکچر دیو، آپ پورا زکوٰۃ کا الف سے ہا تک مسئلہ سمجھا بول تو ان کے پاس ٹائم رہتا نہیں، انہوں سمجھائے تو آپ کو ایک دن میں سمجھ میں آتا بھی نہیں۔ تو اس واسطے اپنے طور پہ
نصاب اہل خدمات شریعہ کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، جامع نظام سے چھپی ہوئی کتاب ہے، تو اس میں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، قربانی کے مسائل اور بے شمار مسائل جو ایک مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سب اس میں قلم بند کیے گئے ہیں، اور وہ اردو میں بھی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اس کا، تو وہ لے کے آپ لوگ پڑھو اور اس میں سے پڑھو کم از کم ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اب دیکھو بھائی، روزے تو خالی سال میں ایک وقت ماہ رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک وقت دیتے، حج بھی زندگی میں ایک وقت کرتے، لیکن نماز تو 5 وقت ایک مسلمان پہ فرض ہے نا۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو نماز تو چھوڑ دو، طہارت کے مسائل نہیں مانتے، کتنے ایسے ہیں جو طہارت کے مسائل نہیں جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی طہارت درست نہیں اور نمازاں پڑھ رہے اور ضائع جا رہے ہیں، اس وجہ سے سیکھو۔ تو یہ استقبال ہے رمضان شریف کا، تو روزے کے مسائل بھی سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھو، اور صدقہ فطر کے مسائل سیکھو، عیدین کی نمازوں کے مسائل سیکھو۔ جس انسان کے نزدیک اللہ رسول محبوب ہو جاتے تو یاد رکھو اس کی علامت یہ ہے کہ انہیں علم کی طرف توجہ کرتا۔ علم کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، سچی محبت رئیس والا ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ جیسے ہی اللہ رسول سے محبت ہوتی تو آدمی جاننا چاہتا میں جس کو چاہتا ہوں ان کی رضا کس چیز میں ہے، اور رضا کس چیز میں ہے آدمی کو معلوم کیسا ہوگا؟ علم سے ہوگا نا۔ قرآن حدیث میں چاہا ہے نا اللہ رسول کی رضا کیسا حاصل ہوتی، اور اسی کو جو ہے پھر فقہ میں لا کے آپ کو عبادت، احکامات، دیگر حلال حرام کے سب حقوق وغیرہ بتا دیے، آپ کو آسان کر کے دے دیے۔ اس واسطے ہم کو چاہیے کہ اس طرح توجہ کریں۔